اگلی صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو موسم بہت صاف تھا. بادل چھٹ چکے تھے اور مطلع صاف ہونے کی وجہ سے علاقہ دور دور تک صاف دکھائی دے رہا تھا. مشرق کی جانب برف ہی برف اور شمال کی جانب خشک اور چٹیل پہاڑوں کے ملاپ نے وادی بروغل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا. سورج کی زیادہ روشنی شمالی پہاڑوں پر پڑنے کی وجہ سے شمالی اطراف پر برف جلدی پگھل جاتی ہے. اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ شمال کی جانب ہی آباد ہیں. چکار گاؤں میں ہمیں واقعوں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا. مطلب یہاں کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک گاڑی نہیں دیکھا ہے، ٹی وی نہیں دیکھا ہے. بہت سارے مطلب ان کے لیے بروغل یہ سارے ایک دنیا ہے. اس کے علاوہ کچھ ان کے بارے میں کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. بروغل پاکستانی ہے. یہاں کی ایک اور دلچسپ بات یہاں پایا جانے والا مخصوص جانور یاک ہے. یاک زیادہ تر ٹھنڈے اور برفانی علاقوں میں پایا جاتا ہے. بروغل میں آباد لوگوں کی زندگی صرف چند چیزوں کے گرد ہی گھومتی نظر آئی. ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں کو چم جمع کرتے دیکھا. چم دراصل آگ جلانے کے لیے کارآمد گھاس نما کیمیائی مادہ ہے جسے یہ لوگ خشک کر کے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا مال مویشی کے لیے گھاس پھوس اکٹھی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. مال مویشیوں پر ہی ان کی زندگی کا پورا دار و مدار ہے. وادی بروغل میں چراگاہوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. زگارن دا با ووش کتن بات چیز مالداری سپاتن یخت خیلی بروغل. ان علاقوں میں جہاں کہیں بھی چراگاہیں ہیں وہیں آپ کو کچھ آبادی دکھائی دے گی. بروغل میں کسی بھی قسم کی کاشتکاری نہ ہونے کے باعث یہاں کے لوگ کھانے پینے کے لیے زیادہ تر دودھ سے تیار کردہ اشیاء استعمال کرتے ہیں. کھانا پینے کا مسائل یہ کہ مطلب بروغل میں کوئی بھی فصل نہیں ہوتا ہے. ہمارا سب سے ڈپینڈنسی مطلب ونٹر ٹائم ہے تو ہم گوشت کھاتے ہیں زیادہ. یاکس ماکس کے ہیں اور قرت کے ایک چیز ہوتا ہے جو مطلب دودھ سے بنتے اور اس کو ہم گرمیوں میں بناتے اور ونٹر کے لیے اسٹور کرتے ہیں جس کے ساتھ بٹر لوکل بٹر گھی جو ہے وہ مکس کر کے کھاتے ہیں. سر ان کا ایک روایتی گھر ہوتا ہے. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں گھر کے اندر. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جہاں پر خواتین بیٹھتے ہیں کھانا پکاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. ایک بڑا سا حصہ ہوتا ہے اس کا رائٹ سائڈ پر, اس کو یہ لوگ بولتے ہیں تاراج. اس میں مہمانوں کو بٹھاتے ہیں اور پھر جب کوئی جگہ نہ ہو سونے کے لیے تو وہاں مہمان سوتے بھی ہیں. تو دوسرے سائڈ پر ہوتا ہے لوپراج, وہ گھر کے مرد جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. تیسری طرف جو ہوتا ہے وہ پٹراج بولتے ہیں اس کو, اس میں خواتین گھر کے خواتین بیٹھتے ہیں اور پھر رات کو وہاں سوتے بھی ہیں. تو یہ 3-4 حصے ہیں ایک گھر کے. جبکہ سخت سردی سے بچاؤ کے لیے یہاں کے گھر ایک مخصوص انداز میں بنائے گئے ہیں. مکان کے داخلی راستے کے ساتھ ہی ایک جانب دروازہ ہے جو ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر گھر کے وسط میں موجود بڑے ہال نما کمرے میں جاتا ہے. گھروں میں آگ جلانے کے لیے جب یہ لوگ چم کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے دھواں جمع ہو جاتا ہے اور یہ دھواں کافی مضر صحت ہے. افسوس ان لوگوں کے پاس چم کے علاوہ جلانے کے لیے کوئی اور متبادل ذریعہ موجود نہیں. وادی بروغل میں علاج معالجے کی بھی دور دور تک کوئی سہولت دستیاب نہیں. یہاں کے جو نیئرسٹ ہیلتھ سینٹر ہے وہ شوست میں ہے, کوئی 90 کلومیٹرز اوے فرام بروغل. ہم لوگ چند اور گھروں میں بھی گئے. یہاں پر خواتین مویشیوں کے بالوں سے بنائے گئے دھاگے اور اون سے سلائی کڑھائی کرتی ہیں. وادی بروغل میں روزمرہ استعمال کی زیادہ تر اشیاء مقامی لوگ خود ہی تیار کرتے ہیں.
हमारा फिट हो इन्हें सौदा जरा बगाने एनिमल स्किन से भी कोट बनाते हैं, जूते बनाते हैं यहाँ, और वूल से मतलब वूलन मैट्स बनाते हैं, याक्स रॉक बनाते हैं। मतलब ये इस एरिया के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एक और दिलचस्प बात जो हमें पता चली वो ये कि मकामी लोग याक के सींग से खास किस्म का पाउडर तैयार करके अपने बच्चों के चेहरे पर लगाते हैं, जिससे बच्चों की जिल्द खुश्की और सर्दी से फटने से महफूज रहती है। चिकार गांव में दीगर लोगों की तरह ये बूढ़ा शख्स भी हमारी आमद से बहुत खुश हुआ और अपनी खुशी का इजहार इसने हमें अपना रिवायती साज सुनाकर किया। और ये दिन भी आसपास ये आसपास बहुत वाकई इसके खुद साख्ता मखसूस साज पर इसकी अपनी बनाई हुई धुन को सुनकर खासा लुत्फ आया। یک آدم بود بسیار قدیم زمانه ما بسیار جوان بودیم میرا ساختیم पूरी वादी ब्रोगिल में अगर कोई पक्की इमारत है तो वो सिर्फ मकामी स्कूल की है। नाता और नाता के मानी क्या है? रिश्ता, जो इस बात की अलामत है कि मकामी लोगों में तालीम हासिल करने का कितना शौक है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बावजूद इस दुश्वार तरीन इलाके में बच्चों को तालीम हासिल करता देखकर हमारे दिल में इन लोगों की इज्जत और भी बढ़ गई। अब बताएं, हमारे पास 6 क्लासेस होते हैं, तो 6 क्लास के लिए 2 कमरे हैं हमारे पास, तो मजबूरन हमें 3 क्लास को एक कमरे में और 3 क्लास को दूसरे कमरे में बिठाना पड़ता है। ये कौन पढ़ सकता है? ये पढ़ कर बताएं मुझे। बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं या जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल से ये लोग बिल्कुल महरूम हैं। मसला रोड, बिजली, तालीम और हेल्थ, यहाँ बिल्कुल सही तरीके से वो काम नहीं, वो है ही नहीं। ये क्या है? हम क्या लिखा है? 5वीं जमात के बाद ये आगे जाते हैं, जिसके पास कोई रिसोर्सेज हैं खर्चे बर्दाश्त करने के, तो वो अपने बच्चों को गिलगित, हुंजा और ये मस्तूज, बांग, बोनी तक ले जा सकते हैं वो बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। और अक्सर बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम रह जाते हैं।